صمدا بترا سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وأصحابه المقتدى وآله المجتبى. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، مجھ گناہگار کو اس کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اس سورہ مبارکہ کے کئی اسماء ہیں۔ ایک سورہ توحید، اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس کو سورہ مقشقشہ یعنی شفا، سورہ شفا، سورہ مقشقشہ بھی کہتے ہیں، چونکہ
یہ قلوب کی بیماریوں کا علاج ہے۔ کہ اس پر، اس کی معانی پر، اس کے الفاظ پر غور کرنے سے، اس پر عمل پیرا ہونے سے شرک اور کفر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو عذاب نار سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کا عام معروف نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص، کیونکہ اس میں خالصتاً اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور بندے کو یہ خالص اللہ کی طرف رغبت دلاتی ہے، تو اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں قریب قریب ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور چاروں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے، اور ان چاروں صورتوں کو 4 قل بھی کہا جاتا ہے، کہ چاروں کی ابتدا قل سے ہو رہی ہے۔ تقریباً اس میں سب میں توحید کا ہی ذکر ہے۔ سورہ کافرون میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیں اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کو نہیں پوجتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا میں نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر اسی کا تکرار، ولا انا عابد ما عبدتم، پہلے لا اعبد ہو، پھر دوبارہ ولا انا عابد۔ عابد اسم فاعل، کہ میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں، ما عبدتم، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ پھر آگے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، میرا کام پیغام پہنچانا ہے رب کا، میرا کام پیغام پہنچانا ہے رب کا، وہ پہنچا رہا ہوں۔ اب آگے حق کی راستے میں نے حق کا راہ بتلا دی ہے، وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راہیں بتلا دی ہیں۔ اب لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، یہ بھی توحید ہے۔ اور اس میں فرمایا قل ھو اللہ احد، اور اگلے میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فلق کا مالک۔ پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا ھو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے،
وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ محمد جس خدا کی طرف بلاتے ہو تم، اس کا نسب کیا ہے؟ اسے یہ ربوبیت کس سے حصے میں ملی ہے؟ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ اس کی اولاد کون ہے؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا یا چاندی کا؟ یہ طرح طرح کے سوال کیے تو یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں تمام باطل مذاہب کا رد ہے۔ دنیا میں دو مذہب ہیں، ایک وہ جو یہ مانتے ہیں کہ اس جہاں کا بنانے والا، اس جہاں کا چلانے والا، اس جہاں کا خالق، اس جہاں کا مالک کوئی ہے، اور دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کا تغیر خود بخود وجود میں آ گیا، خود بخود ہوا بنی ہے، خود بخود پانی بنا ہے، خود بخود زمین بنی ہے، خود بخود آسمان بنا ہے، خود بخود ستارے چاند سورج بنے ہیں۔ ان لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں ایسے نظریات رکھنے والے کو کمیونسٹ کہتے ہیں، جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ دہریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے تغیر سے یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اس کو مارے سے وجود میں لانے والا کوئی نہیں۔ کمیونسٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل کی بحث کرتے ہیں کہ ہر چیز کیمیکل سے بن جاتی ہے، تو اسی طرح کیمیکل سے ہوا بھی بنی ہے، کیمیکل سے زمین بھی بنی ہے، کیمیکل سے پانی بھی بنا ہے، ہر چیز کیمیکل سے بنی ہے۔ تو یہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کا رد ہوا۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، ہوا، اس عالم کا بنانے والا، اس عالم کا چلانے والا، اس عالم کو مارے سے وجود میں لانے والا، اس عالم میں تغیر لانے والا، بنا کر اس کو فنا کرنے والا کوئی ہے۔ پھر جو مانتے ہیں، ان میں بھی کئی گروہ ہیں۔ ایک وہ جو فقط ذات کو مانتا ہے کہ وہی ہے، ایک ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو عالم کا بنانے والا، مارے سے وجود میں لانے والا، اس کو خلق فرمانے والا، وہ ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ تو فرمایا اللہ ایک ہے۔ دوسری طرف جو وجود باری تعالیٰ کے تو کو مانتے ہیں، لیکن ان میں بھی کئی گروہ ہیں۔ کوئی دو خدا مانتا ہے، کوئی دو سے زائد مانتا ہے، جیسے مجوسی ہیں، یہ دو خدا مانتے ہیں، ایک یزداں، دوسرا آرمن، کہ یہ دو خدا ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جس کا یزدان نیکی کا خدا ہے اور اہرمن بدی کا خدا ہے، ان میں جو غالب آتا ہے اسی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بدی کا خدا اہرمن غالب آ گیا یزداں پر تو دنیا میں بدی پھیل جاتی ہے، نیکی کا خدا یزداں غالب آ گیا تو وہ سارے عالم میں نیکی عام فرما دیتا ہے، نیکی عام ہو جاتی ہے، ہر شخص نیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رب نے اس کا انکار فرمایا، وہ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، دو سے زائد نہیں ہیں۔ جو تعدد مانتے ہیں، جو تعدد مانتے ہیں، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا سونے کا ہے، کسی نے سونے کا بت بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے چاندی کا ہے، اس نے چاندی کا بت بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آگ کا ہے، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ کوئی کہتا ہے لکڑی کا ہے، اس نے درختوں کی پوجا شروع کی اور لکڑی کے بت بنا لیے۔ تو رب نے فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ سونے کا ہے، نہ چاندی کا، نہ تانبے کا ہے، نہ پیتل کا، نہ مٹی کا ہے، نہ لکڑی کا، نہ آگ کا ہے اور نہ ہی کسی دھات کا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال تو کیا، اس کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال اسے کہتے ہیں جو من وجہ تمام وجوہ میں مطابقت رکھتا ہو، مماثل کے تمام وجوہ میں مثل ہو، اسے کہتے ہیں مثال۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے کہ اسم کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اسم وہ اسم ظاہر ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے، معنی دینے میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ زمانوں میں کوئی زمانہ اسم میں پایا نہیں جاتا، یہ تعریف کر دی جاتی ہے اسم کی۔ اور مثال کے طور پر پیش کرتا ہے زید یا عمر یا بکر۔ جب زید کہا تو اپنا معنی خود دے رہا ہے کہ کسی مسمى کے لیے ہے یہ، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں، حال ماضی استقبال کوئی زمانہ نہیں۔ تو من کل وجہ مماثلت ہے، جو تعریف ہے اس پر تمام پوری کی پوری تعریف صادق آ رہی ہے، تو یہ مثال ہے۔ بعض وجوہ میں مماثلت ہو تو اسے مثل کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا زید شیر کی مثل ہے، اب اس میں ضروری نہیں کہ شیر کی 4 ٹانگیں ہیں، زید کی بھی 4 ٹانگیں ہوں۔ شیر چیر پھاڑ کھاتا ہے، یہ بھی چیر پھاڑتا ہو۔ شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہو، نہیں، بلکہ شیر کی صفت شجاعت، شیر کی صفت دلیری، شیر کی صفت بہادری اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کسی ایک وجہ میں مماثلت ہو تو وہاں مثل پایا جاتا ہے۔ تو رب کی مثال تو کیا، مثل بھی کوئی شے نہیں ہے۔ رب کی مخلوق میں کوئی شے مثل نہیں ہے، وہی خالق ہے سب کا، وہی خالق ہے سب کا، وہی مالک ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے مشرکوں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عالم بنایا اور اب اس نے یہ کام اپنے ان برگزیدہ بتوں کے سپرد کر دیا ہے، اب یہ بت چلا رہے ہیں نظام کو، اب اللہ علیہ باللہ ان کا محتاج ہے۔ یہ کفار کا نظریہ، مسلمان کا نظریہ، مسلمان کا عقیدہ الحمدللہ یہ نہیں کہ اللہ کو محتاج مانتا ہو۔
اللہ کو محتاج مانتا ہو، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں، چاہے کتنی ہی بڑی ہستی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی ہستی ہے خدا کی مخلوق میں، وہ رب کے محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، باقی سب فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء، رب کے محتاج ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اذن دیا ہے کہ جیسے یہ چاہتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے، جیسے یہ چاہتے ہیں رب ویسے کر دیتا ہے، لیکن اس میں رب کی مرضی شامل ہوتی ہے، رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر یہ اولیاء، انبیاء، صالحین کچھ نہیں کرتے، رب کی مرضی کے مخالف نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا، جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور علیہ السلام نے بنی قریش کو جمع کیا، بنی فہر کو جمع کیا، اور فرمایا کہ قریش اگر تم شرک کرتے رہے تو اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام نہ ہوگا۔ اے بنی فہر، تم شرک کرتے رہے تو اللہ کے مقابل میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے میرے قرابت دارو، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم نے الیاذ باللہ شرک کیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ کفر، شرک۔ تو اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ تو یہاں پر ان مشرکین کا رد فرمایا اللہ الصمد کہہ کر، جو کہتے ہیں کہ اللہ چاندی کا ہے یا سونے کا یا کسی دھات کا۔ پھر جو اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ان میں اہل کتاب بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی، مسلمان بھی، کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس ایک ماننے والوں میں بعض وہ ہیں جو خدا کی اولاد مانتے ہیں، جیسے یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں۔ اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے ان کا رد کیا، لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کس نے جنا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ ماں باپ۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اولاد سے پاک۔ اولاد کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کا سہارا بنے، اللہ تعالیٰ کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ اولاد کی حاجت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے وصال، اس کے مرنے کے بعد، اس کے موت کے بعد اس کے کام کو آگے چلائے، اس کے نسب کو سنبھالے۔ اللہ موت سے پاک ہے، حی لا یموت اس کی صفت ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، لا یموت، اس کو موت نہیں آتی، تو اسے وہ نہ کسی کا محتاج، نہ اس پر موت آئے،
جو اسے اولاد کی حاجت ہو۔ کسی درویش سے پوچھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو اس درویش نے کہا بتلاؤ کہ ایک سے پہلے کیا عدد ہے؟ ایک سے پہلے کوئی عدد نہیں، تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایک ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ تو اس درویش نے چراغ جلایا اور کہا کہ اب بتلاؤ کہ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ جب یہ مصنوعی روشنی، مجازی روشنی، اس کا رخ کسی طرف نہیں ہو سکتا، تو اللہ نور السماوات والارض، اس کا رخ کس طرف ہو سکتا ہے؟ اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ وہ رخ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ رحمت ہے، اسی طرف رب کا رخ رحمت ہے۔ لیکن نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ نماز کے علاوہ رب سے دعا کرنے کے لیے، رب سے التجا کرنے کے لیے، رب سے سرگوشی کرنے کے لیے کسی رخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے، کبھی قبلے کو پیٹھ کر کے، کوئی دعا کرتا ہے دائیں جانب گھوم کر، کوئی دعا کرتا ہے بائیں جانب گھوم کر، کوئی نمازیوں کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ جس وقت جس حالت میں دعا کی جائے وہ رب سے دعا ہوگی، تو اس کا کسی طرف رخ نہیں، اس کے کوئی اولاد نہیں، تو اس میں یہود و نصارہ کا رد ہو گیا، یہود و نصارہ کا رد ہو گیا۔ چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی صورت تمام باطل مذاہب کا رد کر دیا اور عقیدہ توحید کو کامل طور بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو جمع کیا کہ میں آج تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں، تہائی قرآن سناتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی اور اٹھ کر چلے گئے، حجرے میں چلے گئے، پھر واپس آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ ایک تہائی قرآن سناتا ہوں، قرآن کا تہائی حصہ سناتا ہوں، اور میں نے تمہیں سورہ اخلاص سنائی، یہ سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے، سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ اس وجہ سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے ایک قرآن کا پڑھنے کا ثواب۔ ایک بار پڑھا 1/3، 2 بار پڑھی یہ سورت 2/3، 3 بار پڑھی پورے قرآن کا ثواب۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں رائج ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کی اصل و مقدمہ ہے، فاتحہ میں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور مرحومین کو اصالہ ثواب کر دیتے ہیں۔ تو اس کی اصل حضور علیہ السلام کا فرمان۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، کیا تم میں کوئی تہائی قرآن پڑھنے کی سخت رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ، ہم تہائی قرآن تو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، 10 پارے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو، یہ تہائی قرآن، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو، یہ تہائی قرآن ہے۔
اب تہائی کی توجیہ مختلف علماء نے مختلف بیان کی ہے۔ بعض نے کہا کہ قرآن میں 3 طرح کے آیتیں ہیں۔ ایک وہ جو ایمان کے متعلق ہیں، ایمان کے متعلق ہیں۔ دوسری وہ جو عبادات کے متعلق ہیں، احکام کے متعلق ہیں۔ تیسری وہ جس میں سابقہ ادوار کے حالات اور آنے والے وقت کی پیشگوئیاں ہیں۔ تو قرآن میں ایمان کو کامل طور بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کو، چونکہ ایمان نام ہے نبی جو لے کر آئے اسے حق جاننے کا، تو اس وجہ سے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیں۔ اب جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لم یلد ولم یولد مانتا ہے، صمد مانتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد مانتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی تعلیم سے مانتا ہے، مومن ہے۔ نبی کی تعلیم سے اللہ کی وحدانیت کو جان لینا یہ ایمان ہے۔ فقط اپنے عقل سے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینا یہ توحید ہے۔ یہ شخص موحد تو ہے لیکن مومن نہیں، جیسے ابلیس اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اپنے عقل پر، کسی نبی کی تعلیم سے نہیں، اس وجہ سے وہ فقط موحد ہے، وہ فقط موحد ہے۔ اور جو نبی کی تعلیم سے مان لیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مومن ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے۔ ایک انصاری صحابی امامت کرتے تھے اور وہ اکثر سورہ اخلاص نماز میں پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص، ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص، ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر رکعت میں، اور کبھی فقط سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ نمازیوں نے اعتراض کیا، نمازیوں نے اعتراض کیا آپ کوئی اور سورت بھی پڑھا کرو، کوئی اور سورت بھی پڑھا کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تو یہی سورت پڑھوں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں یہی سورت پڑھوں گا، ورنہ آپ دوسرا امام مقرر کر لیں۔ تو جماعت صحابہ جو اس کے مقتدی تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بت ہم دوسرے کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ تذکرہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس انصاری صحابی سے فرمایا کہ تو اس طرح کیوں نہیں کرتا جس طرح تیری جماعت کہتے ہیں، تیری مقتدی کہتے ہیں، تیری قوم کہتی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، یہ سورہ اخلاص تیرے لیے ذریعہ نجات ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ امام فضیلت والی صورتیں ہر وقت پڑھتا رہے، اس کے بعد قرآن سارا فضیلت والا ہے، کچھ وہ بھی صورتیں پڑھا کرے جس میں فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، تاکہ لوگوں میں، عوام ہے نا، یہ شک پیدا نہ ہو کہ نماز میں یہی پڑھنا واجب ہے، نماز میں یہی پڑھنا واجب ہے، تاکہ یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے صورتوں کو بدل کر پڑھتا رہے اور صورتیں بھی پڑھے، اس کی اگر کثرت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
دوسری صورتیں بھی پڑھتا رہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، نہیں ہے ہمسر، کفواً ہمسر برابر، احد کوئی بھی، اس کے کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کف کہتے ہیں برابری، کبھی برابری نسب میں ہوتی ہے، کبھی برابری پیشے میں ہوتی ہے، تجارت میں کہ تاجر کا ہمسر برابر ہے، خدمت کا پیشہ کرنے والا خدمت کے پیشے والوں کے برابر ہے، نچلے کام کرنے والا نچلے کام والوں کا برابر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کوئی برابر نہیں، سب اس کی نظر میں مخلوق ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ مخلوق میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انبیاء کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سمیت تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اس امت محمد کو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ فضیلت دی کہ تمام امتوں میں یہ امت افضل ہے، تمام امتوں میں یہ امت افضل ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے ذمے بھی اچھا کام لگایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو، بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو۔ جو بھلائی کا حکم کرتا ہے برائی سے روکتا ہے وہ اپنے منصب کی حفاظت کرتا ہے، جو خود برائی میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اپنے منصب کا لحاظ نہیں کرتا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان میں مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو امت خیر بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کامل امت خیر بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔